बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल नवाज शरीफ की वो दोनों दरखास्तें खारिज हो गईं जो उन्होंने नैब अदालतों से अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ की थी, और इस तरह सज़ाएँ जू की तू रहीं, यानी बहाल रहीं। एक मुकदमे में तो सज़ा बरकरार थी और एक मुकदमे में सज़ा मुअत्तल थी। वो जो मुअत्तल सज़ा थी वो भी बहाल हो गई है। तो इस पर एक तबसरा तो बड़ा सतही किस्म का पीटीआई की तरफ से आ रहा है कि ये हमारे मौक़िफ़ की फ़तह है, यानी नवाज शरीफ ने करप्शन की थी। तो ये अंदाज़ा नहीं है कि ये केस का फ़ैसला नहीं हुआ। ये फ़ैसला इस बात का हुआ है कि क्या दरख्वास्त दहिंदा की गैर मौजूदगी में सुनी जा सकती हैं या नहीं। इस बात का फ़ैसला हुआ। केस अभी बदस्तूर मौजूद है और नवाज शरीफ को अपील का एक हक़ दिया गया है, बशर्ते कि वो सरेंडर करें, पाकिस्तान आ जाएँ और वो शायद इस ऑप्शन पर अमल भी कर डालें जो कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। तो इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि अदालत ने नवाज शरीफ के वकील से पूछा था कि क्या आप कोई ऐसी नज़ीर प्रेसिडेंट पेश कर सकते हैं जिसमें दरख्वास्त दहिंदा की गैर मौजूदगी में केस सुना गया हो। तो उन्होंने बांग्लादेश की एक अदालत का फ़ैसला पेश किया, उसका हवाला दिया। तो उस पर ये कुछ लोगों को तवक्को हो गई कि शायद ये अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो जाएंगी, लेकिन वो नज़ीर शायद नहीं मानी गई। जो भी है अदालत का मसला है। तो इसमें जो भी इसकी वजूहात हैं आप बेहतर समझते हैं। इसमें वो फ़िक्रा भी शामिल है कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और दूसरे मामलात जो एक तवील कहानी है वो सब आपके सामने है। नई बात यह है कि इसमें नवाज शरीफ को गोया कि एक वार्निंग भी है और एक पेशकश भी है। पेशकश बरकरार है। पेशकश यही है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेते हैं और उस बात पर इत्तेफाक कर लेते हैं शहबाज शरीफ से कि वो मुल्क से बाहर रहें और 5 साल तक पाकिस्तान आने की ज़हमत न करें और मरीम नवाज़ भी सियासत में हिस्सा न लें, तो उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो सकती हैं। वो बरी हो सकते हैं, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 5 साल की गारंटी उन्हें देना होगी। नवाज शरीफ अगर नहीं देंगे तो फिर ये एक वार्निंग तो उनके सामने आ गई है, और इस तरह की मज़ीद वार्निंग्स भी आ सकती हैं। इस मुकदमे के हवाले से ही मरीम नवाज़ का वो बयान भी ज़ेर बहस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ की जान को ख़तरा न होने की ज़मानत दे दी जाए तो वो कल ही पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। तो इस पर शहजाद अकबर ने, जिसके बारे में पीटीआई के एक आदमी का, एक एमपीए का ये इल्ज़ाम मौजूद है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि वो कट्टर कादियानी है और कादियानियों की वो जो मैंगो क्लब है उसका सीनियर रुकन भी है। तो उस शहजाद अकबर ने ये कहा है कि नवाज शरीफ की जान को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं है। ये इन हालात में कहा है कि जब पाकिस्तान में उस्मान काकड़ को शहीद किया गया है 2 दिन पहले, और उससे पहले वक़ार सेठ को शहीद किया गया था, और उससे पहले जज, वो जो नैब अदालत का जिसने फ़ैसला सुनाया था और जिसने एतराफ़ किया था कि उसने नवाज शरीफ को सज़ा गलत दी थी, किसी के दबाव में आकर दी थी, किसी की धमकी में आकर दी थी, तो उस जज का कत्ल भी सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उनकी जान लेने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वो शदीद बीमार हो गए और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है। तो लंदन जाकर उन्होंने जहर खुरानी वगैरह दूर की, उनको खुराक में जहर दिया जाता रहा है। ये वो ख़तरनाक बात है जिसको अब मुस्लिम लीग नून भी नहीं उठा रही, किसी पसे पर्दा समझौते के तहत इस बात को ज़्यादा उछाल नहीं रही। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ की जान लेने की कोशिश की गई, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मरीम नवाज़ पर भी कातिलाना हमला हुआ, जिसको बाद में नैब ने उलट करके नैब के दफ्तर पर हमले का रंग दे दिया। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन पेशकश जो है वो बदस्तूर मौजूद है और शहबाज शरीफ के ज़रिए मौजूद है। अगर नवाज शरीफ उस पेशकश पर अमल कर लें तो वो बरी भी हो सकते हैं, उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जाएंगी, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। लाज़िम दूसरी तरफ जो एजेंडा चल रहा है वो पीपल्स पार्टी का है। उसको पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत देने की जो तैयारी है उसकी खबर खुद आसिफ ज़रदारी ने लीक कर दी है। आसिफ ज़रदारी ने कल ये कहा है कि अगली हुकूमत हमारी होगी, और उन्होंने ये बात गारंटी के साथ कही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके मामलात तय पा गए, और जो बात मैं 3-4 दिनों से कह रहा हूँ और कुछ दूसरे लोग भी कह रहे हैं, उसकी ज़रदारी साहब ने तस्दीक कर दी है। वरना पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अमलन सिरे से ही मफकूदुल ख़बर हो गया है, तो पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर ये तवक्को कर सकती है? ये वो बात नहीं है कि जो हर पार्टी कहती है कि इंशाअल्लाह अगली हुकूमत हम बनाएंगे। ये वो बात नहीं है। ये वो बात है कि अगर हमारे मालिकों ने चाहा, और हमारे मालिकों ने हमसे बात कर ली है। एक दिलचस्प इत्तला ये है कि पीपल्स पार्टी से कहा गया है कि आप किसी न किसी तरीके से सिंध और बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 50 से 60 सीटों का बंदोबस्त कर लें,
تو باقی کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ اور باقی کے بندوبست سے مراد یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے کچھ دلوا دیں گے، کچھ آزاد امیدوار دلوا دیں گے، اور جہانگیر ترین گروپ کا مل جائے گا، تو یہ مل ملا کر 100 سوا 100 ہو جائیں گے۔ حکومت سازی کے لیے پھر بھی کم پڑیں گے، اور وہ یقیناً کم پڑنے ہی چاہیے، کیونکہ ایسی حکومت تو نہیں بن سکتی جو اپنی پارٹی کی اکثریت کی بنیاد پر قائم ہو جائے۔ ایسی حکومت چاہیے جس کے ساتھ 2-3 بیساکھیاں لگی ہوئی ہوں۔ چنانچہ زرداری کو اتنی سیٹیں دلوائی جائیں گی کہ وہ واحد اکثریتی پارٹی بن جائے، اور پھر اس کے بعد 2-3 بیساکھیاں دستیاب ہیں، MQM، GDA، قاف لیگ وغیرہ۔ 3-4 دن پہلے جو آصف زرداری کی ملاقات ہوئی پرویز الہی سے، تو اس میں انہوں نے کھل کر بتا دیا پرویز الہی کو کہ عمران خان کو لانے والے اب پچھتا رہے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھتاؤ اس بات پر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں لائے، اس بات پر وہ نہیں پچھتا رہے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا۔ یعنی جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے آدھے حصے پر وہ پشیمان ہے، آدھے حصے پر پشیمان نہیں ہے، اور آدھا حصہ وہی ہے کہ نواز شریف کو نہیں آنے دینا، پیپلز پارٹی آ جائے، چاہے پنجاب میں سنجرانی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے تو بنا دیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کو نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے۔ ہاں، اگر نواز شریف مائنس ہو جائے، مریم نواز مائنس ہو جائیں، تو پھر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ دی جا سکتی ہے، لیکن وہ آپشن اب ختم ہو گیا، اس لیے کہ شہباز شریف نے جتنا زور لگانا تھا وہ لگا چکے، اب اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ اور یہ جو ایک گروپ یہ اطلاع ہمیں دیتا رہا ہے کہ شہباز شریف کی محافظتی پالیسی کی وجہ سے نواز شریف کو ریلیف ملا، تو یہ اطلاع درست اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف کو جو ریلیف ملا پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دینے کے حوالے سے، وہ نتیجہ تھا ایکسٹینشن کی حمایت کرنے کا۔ اگر ایکسٹینشن کی حمایت نہ کرتے تو شہباز شریف کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اور ایکسٹینشن کی حمایت مسلم لیگ نون نے بھی کی اور پیپلز پارٹی نے بھی کی۔ اب دونوں پارٹیاں یہ بین السطور کہتی ہیں کہ ہم نے غلطی کی، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی سارا کھیت۔ ایکسٹینشن کی وجہ سے نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی، ورنہ وہ جیل میں ہوتے اور جیل میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، بلکہ زیادہ امکان تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ طاقتور ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں کتنے سیاسی مرڈر ہوئے، کسی پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ بے نظیر کا قتل جو تھا وہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، اس پر کیا ہوا، کسی نے تحقیقات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، یہاں تک کہ زرداری صاحب 5 سال حکومت میں رہے اور انہوں نے بھی اس کیس کو کھولنے کی جرت نہیں کی۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک دو باتیں جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈیل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں نواز شریف سے کوئی بدلہ لینا ہے، بلکہ ہماری مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہیں آئے تو سندھ میں حکومت ختم کر دی جائے گی، چاہے گورنر راج لگانا پڑے، چاہے عدم اعتماد کو کامیاب کرانا پڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زرداری اور بلاول دونوں کو نیب کے ذریعے نااہل قرار دلوا دیا جائے گا۔ یہ دونوں باتیں بڑی خطرناک تھی۔ اور تیسری بات اس سے بھی خطرناک، جس کی طرف آصف زرداری نے اشارتاً کہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے، یعنی بلاول کی زندگی عزیز ہے، تو اس فکرے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ انہیں کیا پیغام دیا گیا ہوگا، جس کے بعد زرداری نے یہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی عزیز ہے۔ تو ان 3 خطرناک دھمکیوں کے بعد وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ ان کی بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے، پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ پنجاب میں اسے کچھ نہ کچھ ووٹ بینک اس کا ریوائیو ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ پنجاب میں اس وقت PTI کا کوئی ووٹ بینک موجود نہیں ہے۔ کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں PTI کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اور اس وقت پنجاب میں ووٹ بینک ہے نواز شریف کا اور اینٹی نواز شریف کا، یعنی وہی سیم صورتحال جو بھٹو صاحب کے آخری زمانے میں شروع ہوئی تھی اور ضیاء الحق کے دور تک رہی، کہ پرو بھٹو ووٹ اور اینٹی بھٹو ووٹ۔ تو یہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے، یہ اس میں خاصا بڑا حصہ پیپلز پارٹی کے ووٹر تھا۔ آپ خود سمجھیے کہ جب پنجاب میں 25-30% ووٹ پیپلز پارٹی کا تھا تو وہ کہاں گیا؟ ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون میں تو نہیں گیا، اور وہ ختم بھی نہیں ہوا، وہ لوگ مر تو نہیں گئے، وہ لوگ زندہ ہیں۔ یعنی وہ 25-30% لوگ جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے وہ کچھ ملک چھوڑ کر جلا وطن تو نہیں ہو گئے، وہ ان کی اکثریت جو تھی وہ PTI میں شامل ہو گئی۔ اب PTI کو ہر گلی محلے اور ہر گھر سے گالیاں پڑ رہی ہیں، تو پیپلز پارٹی کو یہ امید ہے، اور اس امید میں شاید وزن بھی ہے
کہ وہ جو اینٹی نواز شریف ووٹ جو عمران خان کی طرف چلا گیا اس میں سے ایک حصہ ہمیں واپس مل جائے گا، باقی ہم کو الیکٹیبلز ملا کر جہانگیر ترین گروپ ملا کر وہ آسمانی بیساکھیاں استعمال کر کے ہم سنبھال لیں گے۔ اور اسی بنیاد پر آصف زرداری نے یہ دعویٰ کیا کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی۔ یہ یعنی 3 فیکٹر، ایک تو ووٹروں سے کچھ امید، دوسرا یہ جو جوڑ توڑ، اور تیسرا جو آسمانی وعدہ ان سے کیا گیا، آسمانوں نے ان سے جو وعدہ کیا ہے، دیوتاؤں نے جو ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ 50-60 سیٹوں کا بندوبست کر لیں، باقی کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ تو لازمی جو اسکیم ہے اور اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ بڑے بڑے منصوبے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ عمران خان کو لانے والوں نے 10 سال کا پلان بنایا تھا اور یہ بھی طے تھا کہ صدارتی نظام لایا جائے گا، وہ دونوں چیزیں فلاپ ہو گئی۔ عمران خان کا پروجیکٹ بری طرح ناکام ہوا اور ذلت اور رسوائی کا باعث بنا۔ صدارتی نظام کی بحث جب بھی چھڑی جاتی ہے تو بہت سخت رد عمل آتا ہے، دونوں پلان ختم ہو گئے۔ ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کا ایک ہی پلان کامیاب ہوا ہے کہ نواز شریف کو مائنس کر دو فی الحال، لیکن آئندہ کیا ہوگا یہ ظاہر ہے انہیں بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے لیکن وہ خداوند نہیں ہے، دیوتا ضرور ہے لیکن خدا نہیں ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ خبر کہ شاہد خاقان عباسی نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ مجھے جب میں حکومت میں تھا تو مجھے 30 ارب روپے کی رشوت کی آفر کی گئی تھی کہ آپ یہ جو بجلی کے منصوبے ہیں یہ LNGC ہٹا کر فرنس آئل پر لگائیں تو ہم آپ کو 30 ارب روپے دیں گے۔ فرنس آئل کی بجلی بہت مہنگی ہوتی ہے، تو شاہد خاقان عباسی نے انکار کر دیا۔ تو اس میں خبریت یہ نہیں ہے جو بات شاہد خاقان عباسی نے کی، خبریت یہ ہے کہ آج کل بجلی فرنس آئل پر بڑھ رہی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ جو 30 ارب روپے کی رشوت تھی، اب تو اس کا حجم، اس کی مالیت بڑھ گئی ہوگی، 40-50 ارب روپے سے کم تو مالیت نہیں ہوگی، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بھی گرا ہے، مہنگائی بھی ہوئی ہے۔ تو اب تو 30 ارب روپے رشوت نہیں دی گئی ہوگی، اب تو 45-50 ارب روپے رشوت دی گئی ہوگی۔ تو یہ آپ بوجھئے یہ کس صادق و امین اور یا کن صادق امین حضرات کی جیبوں میں یہ 40-50 ارب روپے گئے ہوں گے۔ ناظرین، خدا حافظ۔